بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، الحمد اسلامک سٹوریز میں خوش آمدید۔ اسلام اپنی اشاعت میں تلوار کا محتاج نہیں، اور نہ فرضیت جہاد کا یہ مقصد ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے گلے پر تلوار رکھ کر کہا جائے کہ مسلمان ہو جاؤ، یا ان کو کسی جبر و اکراہ سے اسلام میں داخل کیا جائے۔ جہاد کے ساتھ ہی احکام اور کفار کو اہل ذمہ بنا کر ان کے جان و مال کی حفاظت کرنا بالکل مسلمانوں کی طرح کرنے کے متعلق اسلامی قواعد خود اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اسلام نے کبھی کفار کو اسلام قبول کرنے پر فرضیت جہاد پر مجبور نہیں کیا۔ اس لیے ایک منصف مزاج انسان کا فرض ہے کہ ٹھنڈے دل سے اس پر غور کرے کہ اسلام میں فرضیت جہاد کس غرض اور کن فوائد کے لیے ہوئی تھی، اور اس وقت یہ یقین کرنا پڑے گا کہ جس طرح وہ مذہب کا مل نہیں سمجھا جا سکتا جس نے لوگوں کا گلا گھونٹ کر یہ جبر و اکراہ ان کے اپنے سلسلہ میں داخل کیا ہو، اسی طرح وہ مذہب مکمل نہیں جس میں سیاست نہ ہو، اور وہ سیاست نہیں جس کے ساتھ تلوار نہ ہو۔ وہ ڈاکٹر اپنے فن کا ماہر نہیں ہو سکتا جو صرف مرہم لگانا جانتا ہے مگر سڑے ہوئے فاسد شدہ اعضاء کا آپریشن کرنا نہیں جانتا۔ کوئی عرب کے ساتھ ہو یا عجم کے ساتھ، کچھ بھی نہیں ہے تیغ نہ ہو جب قلم کے ساتھ۔ سمجھو اور خوب سمجھو کہ جب عالم کے جسم میں شرک کے زہریلے جراثیم پیدا ہو گئے اور وہ ایک مریض جسم کی طرح ہو گیا تو رحمت خداوندی نے اس کے لیے ایک مسلح اور مشفق طبیب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا، جس نے 53 سال تک متواتر اس کے ہر عضو اور ہر رگ و ریشہ کی اصلاح کی فکر کی، جس سے قابل اصلاح اعضاء تندرست ہو گئے، مگر بعض اعضاء جو بالکل سڑ چکے تھے ان کی اصلاح کی کوئی صورت نہ رہی، بلکہ خطرہ ہو گیا کہ ان کے سمیت تمام بدن میں سرائیت کر جائے۔ اس لیے حکیمانہ اصول کے موافق عین رحمت و حکمت کے اقتضاء یہی تھی کہ آپریشن کر کے ان کے اعضاء کو کاٹ دیا جائے۔ یہی جہاد کی حقیقت ہے، اور یہی تمام جارحانہ اور مدافعانہ غزوات کا مقصد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عین میدان کا بازار گرم ہونے کے وقت بھی اسلام نے اپنے مقابل جماعت میں صرف انہی لوگوں کو قتل کرنے کی اجازت دی ہے جن کا مرض متعدی تھا، یعنی جو اسلام کو مٹانے کے منصوبے کرتے اور جنگ پر اتراتے تھے، اور ان کے متعلقین عورتیں، بچے اور بوڑھے اور مذہبی علماء جو لڑائی میں حصہ نہیں لیتے اس وقت بھی مسلمانوں کی تلوار سے مامون تھے، اور وہ لوگ جو کسی دباؤ سے مجبور ہو کر مقابلہ پر آتے ہوں وہ بھی مسلمانوں کے ہاتھ سے محفوظ تھے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا تھا کہ بنی ہاشم میں سے کوئی شخص تمہارے سامنے آئے تو اس کو قتل نہ کرنا، کیونکہ وہ اپنی رضا سے جنگ میں شریک نہیں ہوئے بلکہ ان کو جبرن لایا گیا ہے، بلکہ مقابلہ پر آنے والوں اور جنگ کرنے والوں کو بھی بچایا جائے، جن کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حسن اخلاق اور حسن معاشرت کی خبریں پہنچی تھیں، اور یہ واقعہ بھی آگے آنے والا ہے، اور یہ اس پر دعویٰ ہے کہ اس پر پوری کی پوری شہادت ہے۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادہ جہاد کو بھی اس نے عام جاہلیت عرب کی لڑائیوں پر قیاس کر کے عرض کیا کہ آپ خوبصورت عورتیں اور سرخ اونٹ چاہتے ہیں تو قبیلہ بنی مطلج پر چڑھائی کیجیے، کیونکہ ان میں کثرت ہے، لیکن یہاں صلح اور جنگ کا مقصد ہی کچھ اور تھا۔ ارشاد ہوا کہ مجھے حق تعالیٰ نے بنی مدلج پر چڑھائی کرنے سے منع فرمایا ہے کہ وہ صلح رحمی کرتے ہیں، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 7 جنگی قیدی پیش کیے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قتل کرنے کا حکم صادر فرمایا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر مامور فرمایا۔ اس وقت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے اور کہا، یا رسول اللہ، ان 6 شخصوں کے لیے تو یہی حکم رکھتے، لیکن اس ایک شخص کو آزاد کر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ دریا فرمائی تو فرمایا، یہ بہت کریم اخلاق کا مالک ہے اور ایک سخی آدمی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ آپ اپنی طرف سے کہتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ حق تعالیٰ نے مجھے اس کا حکم فرمایا ہے۔ اسلامی جہاد تہذیب کے مدعی یورپین اقوام عالم کے عالم سوز جنگ نہ تھی، جن میں محض اپنی ہوس رانی کے لیے بلا امتیاز مرد عورت، محرم و غیر محرم، شہر کے شہر انتہائی بے رحمی کے ساتھ تباہ و برباد کیے جاتے تھے۔ اکبر مرحوم نے کیا خوب فرمایا ہے، ہو رہا ہے نفاذ حکم فنا، ہو رہا ہے نفاذ حکم فنا، نہ مکیں اس سے بچتے ہیں نہ مکان،
توپیں خود آ کے اب میدان میں پڑتی ہیں کلو من علیہا فان۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ لوگ دوسرے کی آنکھ کا تنکا تک دیکھتے ہیں مگر اپنی آنکھ کا شہتیر بھی نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ الغرض مدافعانہ اور جارحانہ جہاد کا مقصد صرف مکارم اخلاق کی اشاعت اور اسلام کا تحفظ و تبلیغ، اسلام کے راستے میں جو رکاوٹیں ڈالی جاتی تھی ان کو ہٹانا تھا۔ اس مختصر گزارش کے بعد ہم اپنے اصلی مقاصد کو شروع کرتے ہیں۔ ہجرت کے بعد جہاد و غزوات کا جو سلسلہ شروع ہوا، جن میں سے بعض میں خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے گئے اور بعض میں خاص صحابہ کی سرکردگی میں لشکر روانہ ہوئے۔ مورخین کی اصطلاح میں پہلی قسم کا جہاد کو غزوہ اور دوسری قسم کے جہاد کو سریہ کہتے ہیں۔ غزوات کی مجموعی تعداد 23 ہے، جن میں سے 9 میں جنگ کی نوبت آئی، باقی میں نہیں، اور سرایا 43 ہیں۔ اور یہ عجب ہے کہ ان تمام غزوات اور سرایا میں باوجود مسلمان کی بے سر و سامانی اور قلت تعداد کی ہمیشہ فتح اور نصرت ہی ان کا حصہ ہوتی تھی۔ البتہ غزوہ احد میں اول فتح پانے کے بعد مسلمانوں کو شکست ہوئی، اور وہ بھی اس لیے کہ لشکر کے ایک ٹکڑے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف کیا تھا۔ ہم ان تمام غزوات و سرایا کی بغرض توضیح ایک نقشہ کی صورت میں ثنا و ادراج کرتے ہیں، اور چونکہ غزوات و سرایا کی تاریخ اور تعداد میں اختلاف ہے، اس لیے ہم نے اس تمام بیان میں حافظ حدیث علامہ مغلطائی کی سیرت پر اعتماد کیا ہے۔